ان کے کیریئر کا آغاز 1966 سے سرکاری جاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کیا جاتا ہے اور ان کی عمر پہنچ گئی ہے 75 سال۔ اگر آج کل کے بزرگ ہم دیکھتے ہیں تو 50 سال کے بعد چارپائی پہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں یا ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ سوچ کے تسی اپنی جوانی دے ایام دے وچ بھی عید بقرعید تے اپنی دکان کھلی رکھی، ایتھوں تک کہ تسی شادی والے دن بھی اپنی شادی والے دن بھی یہ دکان کھلی رکھی۔ ویلار مصروف یو آر ویٹنگ۔ السلام علیکم ناظرین، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویلا مصروف چینل میں۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اسماعیل۔ آج ہم جس ہستی سے آپ کا تعارف کروانے چاہتے ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں، خاص کر وہ ہماری برادری کمیانہ برادری کا سرچشمہ ہے۔ تو ان سے اور ان کی زندگی سے ہمیں جو سبق ملا کہ محنت کے بغیر آپ کو کامیابی نہیں ملتی، ان کی پوری زندگی ہی محنت پہ مبنی ہے۔ ان کے کیریئر کا آغاز 1966 سے سرکاری جاب ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے کیا جاتا ہے۔ 40 سال کی ان کی سروس تھی، لیکن 1996 میں وہ 30 سال کے اندر ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ پھر تب ان کے پاس دو آپشن ہیں، ایک تو یہ راستہ کہ وہ اپنی پینشن سے اپنی باقی زندگی کا گزر بسر کریں، اور دوسرا یہ راستہ کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے جمع پونجی کو کسی جگہ پہ انویسٹ کریں۔ تو جب انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں ایک میڈیکل سٹور بنا لیتا ہوں، اس سے لوگوں کی فلاح بھی ہو جائے۔ وہ بذات خود تو ایک ڈسپینسر تھے اور یہی ان کا اپنا شعبہ تھا، تو اسی شعبے سے منسلک ہو کے انہوں نے ایک میڈیکل سٹور بنایا۔ یہ غالباً 1996 کی بات ہے۔ تو اب ان کے دو نظریے تھے، ایک نظریہ تو لوگوں کی فلاح کے لیے انہیں کم سے کم ریٹ پہ میڈیسن غریب آدمی کو مل جائے، اور دوسرا ان کا تھا کہ میں نے اب کچھ بننا ہے اور اب میں نے اپنی دکان کو ٹائم دینا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، دن رات میں نے ایک کرنا ہے۔ یہ انہوں نے ایک نظریہ سوچا، اور ان کے بارے میں یہاں تک ان کی ذاتی رائے ایک بار اظہار خیال کیا کہ میں اتنا زیادہ کام میں مگن ہو گیا تھا کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہ تھا کہ اپنی شادی کی رسم میں جا کے بیٹھ سکوں۔ اتنا ٹائم میرے لیے نکالنا مشکل تھا کہ اپنی شادی کی رسموں میں بیٹھ سکوں۔ میں صرف بارات کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے ہی گھر گیا، باقی سارا ٹائم میں نے اپنی دکان کو دیا، اور والے دن بھی اپنی دکان کو میں نے کھولی۔ نظریہ میرا ایک تھا کہ میں نے اپنی منزل تک پہنچنا ہے، اور میں نے اس وجہ سے دکان بند نہیں کرنی کہ اگر میری دکان بند ہو تو یہ نہ ہو کہ کوئی غریب آئے اور اس کو میڈیسن نہ ملے اور وہ بد دعائیں لے کے میری دکان سے رخصت ہو۔ باقی شادی بیاہ خوشی غمی یہ تو بڑی دور کی باتیں ہیں، ان کی کام کے لیے سیریس ہونا اتنا زیادہ امپورٹنٹ کہ جو بندہ اپنی شادی کے دن کو مان ہی نہیں رکھتا اپنے کام کے آگے، ان کی شادی کے دن کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کام کی ویلیو ہے۔ تو اس بندے سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں کہ وہ عید والے دن اپنی شاپ نہیں کھول کے بیٹھے گا، وہ اپنی کسی غمی خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کوئی عذر تلاش کرے گا، اپنی شاپ بند کر کے بیٹھے گا، اپنے کاروبار ٹھپ کر کے بیٹھے گا؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ انہوں نے کبھی، اور ان کا یہ اقرار ہے کہ جب سے میں نے اپنی دکان کھولی ہے 1966 سے لے کے اب غالباً 2022 چل رہا ہے، میری دکان کو کبھی تالا نہیں لگا، کبھی میری دکان بند نہیں ہوگی۔ مجھے کسی دوستوں کی غم و خوشی میں بھی شریک ہونا تھا تو اتنا ہی ٹائم میں دیتا کہ میں 1-2 گھنٹے میں واپس اپنی دکان پہ آ کے بیٹھ جاتا اور دکان کو میں جاری رکھتا تاکہ میرا کوئی مریض مجھ سے نہ چھوٹ پائے۔ باتیں تو ان کی جوانی کے دور کی، ٹھیک ہے، جوانی ہے، جوبن ہے، خون گرم ہے، تو ظاہری بات ہے منزل تک پہنچنا آسان ہے اور تہیہ بھی پکا ہے۔ اب سوچنے والی یہ بات ہے کہ اب وہ نوجوان 75 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے، اور ان کی روٹین آج بھی وہی ہے کہ صبح شاپ پہ آتے ہیں،
اور شام کو وہ بند کرنے کے ٹائم گھر جاتا ہے، سارا ٹائم اب بھی اپنی شاپ پہ۔ تو یہ باتیں بتانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ہم جو شارٹ کٹ استعمال کرتے ہیں کہ چلو تھوڑی سی محنت کر لی، ہم ترقی چاہتے ہیں لیکن ترقی کے لیے کچھ قربان نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی، آپ کو ان کے لیے پورا ٹائم دینا پڑے گا۔ ہاں، اگر آپ نے قربانیاں دیں اور اگر آپ نے اپنا پورا ٹائم بھی دیا اس مقصد کو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اپنی منزل تک نہ پہنچ سکیں۔ اور آج وہ کس رتبے پہ کھڑے ہیں، بڑے فخر کے ساتھ ہم بیان کر سکتے ہیں۔ وہ ایک بار بتاتے ہوتے تھے کہ میرے پاس دیہات میں رہنے کے باوجود میرے پاس باہر کھیتوں کی زمین نہیں تھی، کھیتوں کی درکنار میرے پاس اپنے گھر کی وراثتی زمین نہیں تھی، تو اللہ نے آج ان کو اتنا دیا، ماشاءاللہ ایک بیٹا ڈاکٹر بن گیا۔ یہ سب ان کی محنت کی مرہون منت ہے۔ MBBS کیا ایک بیٹے نے، 3 بیٹے انہوں نے مزید شاپیں کھول لی اسی سلسلے میں، اور ایک بیٹا ان کی سرجن بن رہا ہے، تیاری کر رہا ہے اس کی۔ تو یہ ایک فیصلہ تھا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ وہ اگر فیصلہ انہوں نے کیا ہوتا کہ میں اپنی پینشن لے کے گھر میں بیٹھتا ہوں تو خیر آج اس پوزیشن پہ نہ ہوتے۔ اور سب سے زیادہ متاثر کن جو ان کی بات ہے کہ وہ ابھی بھی وہ اسی نظریے پہ قائم ہے کہ جب تک میری سانس ہے، جب تک میرے ہاتھ پاؤں میں دم ہے، میں اپنے کام کو ٹائم دیتا رہوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ 1966 کا شروع کیا ہوا کام آج کا دور 2022 ہو گیا، اور ان کی عمر پہنچ گئی ہے 75 سال۔ اگر آج کل کے بزرگ ہم دیکھتے ہیں تو 50 سال کے بعد چارپائی پہ بیچارے پڑے ہوتے ہیں یا ہسپتالوں کے دھکے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ واحد بزرگ میں نے اپنی زندگی میں ایسا دیکھا ہے، اپنی برادری میں ایسا دیکھا ہے کہ جو 75 سال کی ایج کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے اور گھر سے یہ شاپ پہ آ رہا ہے۔ ابھی 2-3 سال پہلے تو خود ہی آیا کرتا تھا بائک پہ، لیکن زندگی کا بھروسہ نہیں ہوتا، حادثے زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، باقی عمر کا بھی تقاضا ہے کہ اب وہ خود تو بیچارے نہیں آ سکتے لیکن اپنے بیٹے کے ساتھ آتے ہیں، اور پھر بھی سارا دن پراپر اتنا ٹائم دیتے ہیں جتنا ٹائم وہ اپنی آغاز میں دیا کرتے تھے، جتنا ٹائم وہ اپنے اس کام کو، اس شاپ کو اپنی جوانی کے دنوں میں دیا کرتے تھے۔ کوئی فرق نہیں انہوں نے، جب تک ان کی حیات ہے، ان کی سانسیں چل رہی ہیں، اور ان کے بقول جب تک ان کے ہاتھ پاؤں کام کر رہے ہیں، وہ اپنے کام کو اسی سنجیدگی کے ساتھ ٹائم دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جو منزلیں ہیں وہ جولی میں بیٹھے نہیں ملتی، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اپنے وقت کی قربانی، اپنی فیملی کی قربانی، اپنی خواہشوں کی قربانی، ہر قسم کی قربانی۔ جب تک آپ قربانیاں نہیں دیں گے آپ کو آپ کی منزل نہیں بھی ملے گی۔ آئیے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے خیالات جانتے ہیں، کچھ سوال و جواب کرتے ہیں کہ 75 سال کی اس عمر میں بھی وہ گھر بیٹھنا پسند کیوں نہیں کرتے، اور وہ اتنے زیادہ ابھی بھی وہی جوش جذبے کے ساتھ مگن ہیں جیسے انہوں نے اپنی جوانی سے یہ کام شروع کیا تھا۔ چلو چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کے خیالات۔ 75 سالہ جناب بابو محمد رمضان صاحب، جنہوں نے اپنی جوانی ساری محنت میں کھپا دی اور آج بھی انہوں نے اپنے اوپر سکون کو حرام کیا ہوا ہے۔ انہوں نے گھر بیٹھنے کی بجائے اپنی دکان پہ بیٹھنے کو ترجیح دی۔ تو کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک، طبیعت شبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ کی محسوس ہو رہا ہے کہ جدوں تسی یہ دکان میں ڈالی تے اج ماشاءاللہ تسی اندے پھل چکھ رہے ہو، تواڈے بچیاں نوں ایندا صلہ مل رہا تواڈی کیتی ہوئی محنت دا، کی محسوس کر رہے ہو تسی؟ ہاں، بڑی خوشی ہوندی ہے، میں کہنا اپنا ہر کام جڑا اپنا ایزیلی آسانی نال اپنا گھر دا کاروبار صحیح چل رہا ہے۔
ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਅਜੇ ਹਯਾਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? हाँ नहीं बहुत अच्छा फैसला है कि मैंने एक बेटे ने अपना डॉक्टर MBBS बनवाया, 2 बेटे ने वो मेडिकल स्टोर बनाए हुए, एक बेटा मेरा सर्जन है, सर्जन बनता पाया। हाँ, बड़ी खुशी है। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਸਰਜਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ MBBS ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ? नहीं ऐसा कोई होता? नहीं ये कारोबार ना करते तो फिर किधे चल सकता सी काम, मैं किस पढ़ा सकता। अल्लाह ताला की मेहरबानी है जी। ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਅਯਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਈਦ ਬਕਰੀਦ ਤੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਖੁੱਲੀ ਰੱਖੀ? बस ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਯਾਰ? मैनू सिर्फ काम का शौक आ, बस और काम का शौक आ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ? हाँ जी मेरे को 75 ਅੱਛਾ, साल है। 75 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100% ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਜੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ? मैं ठीक ठाक हाँ, मैं तंदुरुस्त हाँ, इस वास्ते मैं अपना शौक है मैनू, मैं लोगों की खिदमत करा। मेरे को कोई बंदा जड़ा है ना दुकान तो एवं ना खाली ना जाए, और क्या खिदमत खलक समझते थे, कारोबार शुरू किया सी खिदमत खलक करते तो वही करी जावीदा, और वो करदे मरदे जाम तक करदे रहना है। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਸਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 75 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਰਸਾ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸਨ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਪਿੱਛੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਬੇਟੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਖਿਦਮਤੇ ਖੁਲਕ ਬੇਟਿਆਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤੇ ਖੁਲਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਖਿਦਮਤੇ ਖੁਲਕ ਵਿੱਚ? इतना चेर मेरी है ताकत है, जितना मैं चल फिर सकना उतना दिन तो मैं चाहता रहना भाई खिदमत खलक में मेरी चलती रहे। हाँ जी, हाँ बस और कि जितना चेर जिंदगी है और चलता रहा, खिदमत खलक करता रहा। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? हाँ बिल्कुल, सारे जान ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ? रात मैंने काम का शौक सी, और मैं चाहता सी मेरा कोई बंदा जड़ा है ना, मेरा कोई जड़ा मेरे को दवाई लैने वाला बंदा जड़ा है वो या दुकान खाली समझ वापस ना जाए, शौक सी बस। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, काम का शौक है। ਬਾਕੀ ਸਰ ਹਾਦਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੱਕ ਦੋ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਹਾਦਸੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਠਾਕ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹਾਦਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ। मैं सेहतमंद हाँ ही सेहतमंद और यो है भी अपना शुरू तो काम का शौक है, अपना सादगी, सादा खाना, सादा पीना और काम करना, बस काम का शौक है। यो ही ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ? सादा खुराक ही खानी है, बस सादा खुराक खा सकती बस। ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋ? अजय ਤੇ ਫਰੂਟ ਕਿਤਨਾ ਕੋ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ? फ्रूट जितना लब जाए उतना खा लिया। ਨੌਜਵਾਨ ਤਬਕਾ ਐਡਾ ਕਾਹਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਣਾ ਹੈ?
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਕੰਮ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਬਸ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਬਸ 5 ਵਕਤ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਓਕੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲਾਤ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਯਾਤੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਖਿਦਮਤ ਖੁਲਕ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤਕਮੀਲ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਸ مقصد تے قائم و دائم رہن تے سارے ترقیاں سمیٹن جی۔ یہ تھے ہمارے جناب محترم بابو رمضان صاحب، جنہوں نے اپنی زندگی کی کچھ حقیقتیں اپنے اس انداز میں بتائی کہ وہ کیسے 75 سال کی عمر میں ہو کے بھی گھر پہ آرام پہ نہیں بیٹھے، اور وہ اپنے مقصد کو پانے کے لیے مسلسل تگدو کر رہے ہیں، اور دن بدن اپنا شوق پہ آ رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، کی باتوں سے ثابت کیا ہوتا ہے، یا ان کی لائف ہمارے لیے کیسے ایک نمونہ ہے؟ رمضان صاحب کی زندگی ہمیں درس دیتی ہے کہ اگر منزل تک پہنچنا ہے آپ نے، تو آپ نے محنت میں ایک ذرہ برابر بھی سستی نہیں کرنی۔ آپ جن بھی حالات میں ہوں، جن بھی پریشانیوں میں ہوں، آپ نے محنت میں کبھی بھی سستی نہیں کرنی، چاہے آپ تھوڑی کریں، آپ ریگولر طور پہ کریں، آپ ایسے بھی آپ کر سکتے ہیں کریں۔ اس سورہ اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو کس ٹائپ کے اعمال پسند ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال پسند ہیں جن پر ہمیشگی کی جائے، ما دام علیہ ولو قلہ، یعنی ہمیشگی کی جائے، چاہے تھوڑا عمل کیا جائے لیکن وہ تسلسل کے ساتھ کیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ اعمال پسند ہے۔ اس کا زیادہ بینیفٹ ہے، تسلسل کے ساتھ کرو، تھوڑا کرو لیکن مسلسل کرو۔ اسی طرح یہ محنت بھی اس طرح ہے کہ تھوڑی کر لو لیکن اس سے غافل نہ ہو، آپ تسلسل کے ساتھ لگے رہو، مسلسل کرتے رہو، پھر جا کے آپ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن اپنی منزل کو پا لیں گے۔ اور آخر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ باتیں، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔